بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 8 فروری اور دن ہے آج اتوار کا۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں تفصیلی جائزہ۔ 8 فروری، آج سے 2 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے پاکستان میں، عام انتخابات ہوئے، اور عام انتخابات سے پہلے بہت سی تیاریاں کی گئی تھیں۔ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا گیا تھا، اور اس سے پہلے، اس کھیل کھیلنے سے پہلے رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اپریل 2022 میں، اور اس کے بعد پھر تقریباً 2 سال کے بعد الیکشن کروائے گئے۔ الیکشن تاخیر سے کروائے گئے، ڈیلے کیا گیا، آئین کو توڑا گیا۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن نہیں ہونے دیا گیا، اور خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، اس کا الیکشن بھی نہیں ہونے دیا گیا، اور 1 سال سے بھی زیادہ عرصے تک نگراں حکومتیں غیر قانونی طور پہ مسلط کی گئیں، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ پھر اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ آج پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی متحدہ اپوزیشن نے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے۔ ہم نے اس کے آپ کو مناظر بھی دکھانے ہیں کہ ملک گیر سطح پہ کس طریقے سے آج احتجاج کیا گیا۔ پہلے ذرا آپ یہ ساتھ ساتھ مناظر دیکھتے جائیے کہ آج 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام سیاسی جماعتوں نے، جس میں سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور شامل تھی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، BNP مینگل اور سول سوسائٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں، لیکن سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف تھی۔ آج انہوں نے الیکشن چوری، جو 2 سال پہلے الیکشن چوری کیا گیا تھا، آج ہی کے دن اس چوری کے خلاف ملک گیر سطح پہ شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی۔ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ سکرین پہ، وہ مناظر آپ کو بتا رہے ہیں یہ مختلف شہروں کے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر شہر جو ہیں وہ پنجاب پہ ہم نے فوکس کیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس لیے سب سے زیادہ جو اس ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے کی گیا، سب سے زیادہ فسطائیت برپا کی گئی، وہ سندھ اور پنجاب میں کی گئی۔ پنجاب سب سے نمبر 1 پہ تھا۔ آج ایک بالکل ہم نے اور طرح کے مناظر دیکھے، اور وہ مناظر یہ تھے کہ ہمارے سامنے جو خبریں موجود ہیں کہ رات کو ہی کل ٹرانسپورٹ گاڑیاں، ویگنیں، پبلک ٹرانسپورٹ، یہ پنجاب پولیس نے مختلف ضلعوں سے اپنے قبضے میں لے لی، تاکہ یہ سرکاری سطح پہ گاڑیاں چلائی جائیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور بتایا جائے گا کہ عوام نے ہڑتال ناکام کر دی ہے۔ وہ گاڑیاں لینے کے باوجود، قبضے میں لینے کے باوجود بھی، وہ گاڑیاں ڈرائیورز نے انکار کر دیا سڑکوں پہ لانے کے لیے، اور وہ نہیں آئیں۔ 2 طرح کی ہڑتال تھی آج۔ ایک تھا شٹر ڈاؤن، یعنی کہ مارکیٹیں، تجارتی مراکز، کاروبار، دکانیں سب بند، اور شاپنگ پلازے بند۔ وہ بھی مکمل طور پر کامیاب رہی ہڑتال، کیونکہ 5:20 ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت، اور مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف شہروں کے ہیں، اور میں نے بتایا کہ زیادہ تر شہر پنجاب، اسلام آباد اور راول پنڈی کے ہیں۔ میں کچھ گفتگو آپ کو سنواؤں گا بھی کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کراچی میں بھی مکمل طور پر یہ ہڑتال کامیاب رہی۔ اکا دکا جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جو انسانی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرور نظر آئے، ادروائز بند تھا۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور،
فیصل آباد، گوجرانوالا، ملتان، یہاں پہ جو ہے اتوار کے روز ناشتہ کیا جاتا ہے، نہاری کا، پائے کا اور حلیم کا، مختلف ناشتے اور یہ پکوان جو ہیں یہ بازار کھلے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کھانے پینے کے پوائنٹس۔ تو آج وہ بھی مکمل طور پر ہمیں اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، ملتان میں، گوجرانوالا میں ہر جگہ بند نظر آئے، اور لوگوں نے آج ناشتہ بھی، یعنی کہ جو آج کا ان کا پیک کا دن ہوتا ہے اتوار کا، وہ انہوں نے آج اویل نہیں کیا۔ اور اس طریقے سے یہ ہر طرف سے آج یہ اطلاعات آئی ہیں، اور یہ میرے سامنے کچھ خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت زیادہ تیاری کی گئی تھی اس احتجاج کو کینسل کرنے، کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہوئے وہ ہوتا تھا لانگ مارچ، دھرنا، اور لوگ سڑکوں پہ آتے تھے، لیکن یہ بالکل دوسری نوعیت کا احتجاج تھا۔ آج عوام نے باہر نہیں آنا تھا، آج عوام نے گھر بیٹھ کر خاموش احتجاج کرنا تھا، اپنے کاروبار بند رکھنے تھے، اپنی ٹرانسپورٹ کو بند رکھنا تھا، رکشے، ویگنیں، بسیں، ٹرک، ان کو سڑکوں پہ نہیں لانا تھا۔ اور ہم نے آج یہ آبزرو کیا، میڈیا نے آبزرو کیا کہ یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود کہ جو کوششیں کی گئیں وہ کوششیں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں ان کو روکنے کے لیے۔ جو مختلف شہروں سے ہمیں اطلاعات موصول ہوئیں، اور جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ آج لاہور میں بھی بسنت کی تیاریاں جو ہیں وہ بسنت منانے کی کوشش کی گئی، لیکن بسنت کے معاملے میں وہ بھی آج کامیاب نہ ہو سکا، اور اب اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں کہ ہوا نہیں چلی، اور جب تک ہوا نہیں چلتی تو بسنت جو ہے وہ منائی نہیں جاتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بسنت کو بھی عوام نے، اس خوشی کو بھی، اس تہوار کو بھی اس ناجائز حکومت کے کہنے سے انکار کر دیا، اس کہنے پہ منانے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، مسلسل آپ کی فوٹیج نظر آ رہی ہے۔ تو اب انہوں نے سوال یہ ہے کہ یہ انتخابات کی جو ہے وہ پشاور میں، نواب شاہ، عمر کوٹ، ایبٹ آباد، چترال، بنوں، یہ مختلف شہر، بہاولپور، بہاول نگر اور لاہور، گوجرانوالا، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد اور جی ٹی روڈ کے تمام شہر، اور اٹک، اور اسی طریقے سے آگے چلے جائیں ساہیوال میں، اوکاڑا سے میں نے مختلف جگہوں پہ فون بھی کیے، اور جو ہمارے لوکل نمائندگان ہیں ان سے بھی بات کی، باقی لوگوں سے بھی بات کی، تو انہوں نے بھی جو کنفرم کیا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فوٹیج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، تو ہم نے چیک کیا۔ اب ہمارے جو سرکاری ترجمان ہیں وہ اب اپنے آپ کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جناب ہم نے 8 فروری کو بتا دیا تھا کہ یہ الیکشن چوری ہو گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ یہ جو ہے 2 سال گزر گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں رجیم چینج آپریشن کو، 2 سال گزر گئے ہیں اس ناجائز رجیم کو لانے کے لیے اور الیکشن چوری کو۔ تو اس سے پہلے ضمنی الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن میں بھی لوگوں نے بائیکاٹ کیا، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا بائیکاٹ کرنا ہے، بائیکاٹ کیا، اور جہاں پہ باہر نکلنا تھا وہاں پہ وہ ووٹ دیا۔ تو آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی عوام جو ہے وہیں کھڑے ہیں، 2 سال کی فسطائیت کے باوجود، مقدمات، جھوٹے مقدمات کے باوجود، جیلیں بھرنے کے باوجود اور فسطائیت برپا ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ میرے سامنے بھاولپور ہے، شیخوپورہ ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، مظفر گڑھ ہے، لیا ہے، یہ تمام شہر جو ہیں یہ پنجاب کے ہیں، اور یہاں پہ بھرپور قسم کی جو ہے وہ ہڑتال آج آبزرو کی گئی، اور مارکیٹس بند، پہیا جام ہڑتال جو سب سے امپورٹنٹ تھی
وہ پہیا جام تھا، کیونکہ یہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگوں نے ایک دن کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے پیغام دیا ہے کہ وہ اس ناجائز حکومت کو نہیں مانتے، اور وہ اپنا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا 2 سال پہلے، اس کی واپسی آج بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جو ہم نے مناظر دیکھے تھے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں کہ 8 فروری کو جو مناظر دیکھے گئے تھے 2024 کو، اس سے پہلے بلے کا نشان چھینا گیا تھا، اور لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اپنے کاغذات بھی جمع نہیں کروانے دیے گئے تھے، اور یہاں تک کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی فیملی، ان کی خواتین کو، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو، ان سب کو اغوا کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، اور کاغذات نامزدگی ہی داخل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کو 400 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، ایک بلے کی جگہ 400 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، اور پاکستان کی عوام نے وہ تلاش کر کر کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، عمران خان کے نومینیز کو دیا۔ یہ میرے سامنے نواب شاہ ہے جی، سندھ، اور یہ نواب شاہ کی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی یہ مکمل طور پر ہڑتال رہی اور پہیا جام رہا، اور وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی آج بھی پولیس گردی دیکھنے میں آئی۔ پولیس گئی اور مقامی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اور اس لیے مقامی لیڈرز کو، مقامی قیادتوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھروں پر ریڈ کیا گیا، اور زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش کی گئی، زبردستی گاڑیاں لانے کی کوشش کی گئی۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ جی پشاور کی ساری صورتحال آپ کو، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ تو ان کا ایسا ایشو ہو نہیں سکتا، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان، پنجاب اور سندھ کا۔ اور جو تبصرے ہو رہے ہیں تو مبشر زیدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 8 فروری کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ بدترین دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارنے کے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جو آج سے 2 سال پہلے شب خون مارا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنی پرانی فوٹیج اور جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے ٹک ٹاک شارٹس بنوائے ہوئے ہیں، ان شارٹس کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی معمول کے مطابق ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی معمول کے مطابق نہیں ہے۔ عدنان عادل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے ووٹ کے ذریعے ایک پرامن جمہوری انقلاب لانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام بنا دی گئی، اور اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے اور ہوں گے ابھی تک۔ پھر اسی طریقے سے سیالکوٹ میں ریحانہ امتیاز ڈار اور عمر ڈار کی اہلیہ روبا ڈار کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ نکل کے اظہار یکجہتی کر رہے تھے اس ساری سچویشن پہ۔ یہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحب ہیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا ہے، پولیس آئی ہوئی ہے، اور یہ سارے کے سارے مناظر سیالکوٹ کے ہیں۔ آج بھی یعنی کہ پہلا موقع تھا کہ آج عوام نے احتجاج نہیں کرنا تھا، باہر نہیں نکلنا تھا، کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کرنی تھی، نہ ڈنڈا، نہ جھنڈا، نہ نعرے، نہ تصویر، نہ بینر، صرف پہیا جام تھی اور شٹر ڈاؤن۔ یہ ایک ڈیفرنٹ، ہم بہت عرصہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، کیونکہ گھروں میں بیٹھ کر جو احتجاج کیا جائے گا وہی اصل میں آپ کا جو ہے وہ ایک میسج آئے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے ہیں مناظر ہیں، یہ اس وقت ریڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہ آپ خود دیکھ لیجئے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کچھ تبصرے بھی۔ 8 فروری کی رات چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ شدید پریشانی میں بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن سے روانہ ہوئے، اور ان کے واپس آنے کے بعد اچانک نتائج تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور فارم 47 جاری ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے وقت میں چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمشنر ایم ایس سسٹم کی وہ جو سسٹم بیٹھا تھا، سسٹم بیٹھنے سے متعلق متضاد بیانات دیے تھے۔ ہم ذرا آپ کو یاد کروا دیں، یہ پشاور ہے جی، یہ خیبر پختونخوا میں احتجاج بھی ہوئے۔ آپ کو میں یاد کروا دوں، یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ اس دن جب 8 فروری کی رات الیکشن ہو گیا، کیونکہ مکمل بندوبست کیا گیا تھا، پوری کی پوری فوج، پوری کی پوری پولیس، تمام سیکورٹی والے ادارے سب نے اپنا کنٹرول کر لیا تھا، اور جناب فیلڈ مارشل صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ فیلڈ مارشل نہیں تھے، اس وقت وہ آرمی چیف تھے۔ ان کو پیغام دیا گیا تھا راجر کا، اور کہ جناب فکر نہ کریں باس، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا ہے، عمران خان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، تمام رہنما جیلوں میں ہیں، عہدیداران کو فارغ کر دیا گیا ہے، پارٹی کے جتنے بھی الیکٹیبلز تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس لیے مسلم لیگ نواز پنجاب میں کلین سویپ کرے گی، فکر نہ کریں، کیونکہ یہ دو خاندانوں کا گٹھ جوڑ تھا، جناب فیلڈ مارشل کا اور نواز شریف اینڈ کمپنی کا، اور انہوں نے کہا تھا فکر نہ کریں، آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ جنرل ندیم انجم صاحب نے گرین سگنل دیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، اور پھر 9 مئی جو ہے وہ بھی ہو چکا تھا۔ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کی ساری سیاسی جماعت کو ڈیمالش کر کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھینک دیا گیا تھا، اور جتنے بھی الیکٹیبلز تھے ان کے ہیرے، وہ ہیرے سارے کے سارے ہیرے جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا چکے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ بلے کا نشان چھین چکے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو فارغ کر چکے تھے، یہ سارے کا سارا ہو چکا تھا، اور یہ سارے کا الیکشن سے چند دن پہلے ہو رہا تھا، 2-4 دن پہلے۔ پھر الیکشن سے 2-4 دن پہلے ہی عمران خان صاحب کو 3 مقدمات میں رات کی تاریکی میں سزائیں سنا کے اڈیالہ جیل کے اندر ان کو مستقل نااہل کئی سالوں کی سزائیں سنائی گئیں، تاکہ سائفر کیس میں سزا سنا دی گئی، عدت کیس میں، تاکہ ووٹر کو، عوام کو یہ میسج آئے کہ اب عمران خان نہیں ہے، عمران خان کو بھول جاؤ، یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ یہ میسج دینے کے لیے رات کی تاریکی میں ان کو سزائیں سنائی گئیں، جبکہ وہ گرفتار پہلے ہی تھے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے عوام نے 8 فروری کو بالکل ڈیمالش کر دیا، فیلڈ مارشل کا، جنرل ندیم انجم کا اور فیصل نصیر کا سارا پروجیکٹ اڑا کے رکھ دیا۔ نہ ایم آئی کام آئی، نہ آئی ایس آئی کام آئی، اور نہ ہی پولیس کام آئی، کوئی بھی کام نہیں آیا، اور 400 انتخابی نشان جس میں آلو، مٹر، گاجر، گوبھی، منجی، بیڑی، چمچہ، کفگیر، پتہ نہیں کیا کیا تھے، وہ سارے کے سارے نشان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے مختص کر دیے گئے تھے، اور اس سارے کھیل میں شریک تھا۔ اور جب آ گئے رزلٹ کے جی پی ٹی آئی تو یہ تو جی ہار گئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا، اس رات چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا کہ رزلٹ روک دیں، ان کو بلایا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، طلبی کی گئی، طلبی کر کے پھر عمران خان کو پیغام دیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ مناظر آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ، عمران خان کو اس رات ایک جنرل صاحب گئے اڈیالہ جیل ملنے کے لیے، اور ان کے ساتھ مکہ کرنے کی کوشش کی، انہیں بھیجا تھا جناب فیلڈ مارشل صاحب نے۔ یہ آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ جنرل صاحب، سینئر موسٹ جنرل صاحب کو بھیجا گیا عمران خان کے پاس کہ مکہ کر لیتے ہیں اور آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں، اور ہم آپ کو اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں، اور لیکن
آپ جو ہیں ہمارے ساتھ یہ شرائط ہوں گی. تو عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی شرط ماننے کے لیے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، وہ مینڈیٹ غیر مشروع طور پر ہمیں دیں. ہماری حکومت بنے گی، ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں. تو اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب نے، عاصم منیر صاحب نے، اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے، عاصم منیر صاحب نے پھر حکم دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے پھر یہ جعلی فارم 47 والا پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے طریقہ تلاش کیا. پھر جعلی فارم 47 کیونکہ تقسیم کیا گیا، کیونکہ اس رات اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب، سارے کے سارے نون لیگ یہ تو تیار بیٹھے تھے شیروانیاں بنوا کے، اور یہاں تک کہ نواز شریف بھی الیکشن ہار گئے، شہباز شریف ہار گئے، مریم ہار گئیں، اور اون چودھری ہار گئے. پاکستان لاہور سے بھی علیم خان ہار گئے. لاہور پورے کا پورا فارغ ہو گیا. اور پھر راول پنڈی کے کمشنر آتے ہیں لیاقت حسین چٹھا صاحب، انہوں نے کہا کہ پورا راول پنڈی ڈویژن یہ ہار گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کی 16 سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی 32 سیٹیں سب ہی ہار گئے ہیں. اس طریقے سے پورے ملک کے طول و عرض میں ان کو پاکستان کے عوام نے اٹھا کے پھینک دیا، گٹر میں پھینک دیا. کسی کا انہوں نے الیکشن نہیں مانا، کسی کا پریشر برداشت نہیں کیا. تو یہ سب کچھ ہوا. پھر جعلی فارم 47 تقسیم دیے گئے، اور جعلی فارم 47 کے ذریعے یہ ناجائز حکومت مسلط کی گئی. اور آج ہم 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سالوں میں مریم صاحبہ اور جناب عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سیاسی بیانیاں بناتے ہیں، سیاسی انتقام، ہر چیز جڑے ہوئے ہیں. لیکن 2 سال کے بعد بھی ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہے، اور پاکستان مسلسل بحرانوں کا شکار ہے. یہ میں آپ کو ایک آج پھر محمود خان اچھا صاحب کو سنواتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو پہلے سنیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب تو کی فوٹیج ہے جی، یہ ہے ہمارے سلمان حاضر ہیں یہاں تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. کل کا دن ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا، اور جیسا کہ علامہ ناصر نے کہا اب اس سیاہی میں سوگ بھی شامل ہے. 8 فروری 2024 کو آپ کا ووٹ ٹوٹا گیا، ایک جھوٹ کا نظام کھڑا کیا گیا، ایک ظلم کا نظام کھڑا کیا گیا. جو جھوٹ اور ظلم کی بنیاد پر خوشیاں مناتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں شرم کرو. اب ایک سوگ کا لمحہ ہے. آج جو چہرے ہم اندر دیکھ کر آئے ہیں پرعزم لیکن ظلم کا شکار، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان ظالم کا پیچھا کریں گے. کل ہم نے پوری قوم نے اظہار کرنا ہے اپنی بیزاری کا، ووٹ چوروں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. یہ اعلان کیا گیا تھا کل، کیونکہ کل ایک سانحہ ہوا، اور اس سانحے کے بعد یہ ہے معاملہ اسلام آباد میں خود کش دھماکہ ہوا. تو یہ خود کش دھماکے کے بعد کل گئے تھے ہمارے اپوزیشن کے رہنما گئے تھے، اور یہ بھکر کی ہے جی، آپ ذرا بھکر کو دیکھ لیں. یہ بھکر کی فوٹیج ہے جہاں پہ تحصیل کلور کوٹ ہے. یعنی پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بھی، دیہی علاقوں میں بھی، اور صرف مین شہروں میں نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی آج مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کیا گیا. مکمل طور پر یہ ساری صورتحال آج ہمیں دیکھنے کو ملی. اب ذرا آتے ہیں جناب تھوڑا سا یہ مناظر آپ کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا، چلتے رہیں گے. کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری صورتحال، اس صورتحال کو سبوٹاش کرنے کے لیے کافی کچھ کیا گیا. آپ ذرا آتے ہیں کہ یہ ساری بازار بند ہیں، سڑکیں سنسان ہیں، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے. ابھی بھی وہ بضد ہیں کہ ہم نے اس نظام کو چلنے دینا ہے، اور اسی نظام کے تحت ہم کوئی ترقی اور خوشحالی لے کے آئیں گے. یہ 2 سال یہ گزر گئے، 2 سال اس سے پہلے گزر گئے،
4 سال پورے ہو چکے ہیں، جنرل باجوہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے، اس کے بعد عاصم صاحب آئے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے، ایک پورا ٹینیور وہ اسی دشمنی میں نکل گیا کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے اپوزیشن کو کچلنا ہے اور یہ نون لیگ کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، آل شریف کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، لیکن آل شریف آج تک مضبوط نہیں ہو سکی۔ اور آل شریف نے کیا مضبوط ہونا تھا، یہ سارے کا سارا اس طرح ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ شد ہے، ہمارا سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے اور ہر روز بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے خارجہ پالیسی۔ ہم نے اپنے جا کے لنچ میں وائٹ ہاؤس لنچ کیا پیسے دے کے، اور پیسے دے کے لنچ کیا، پیڈ لنچ تھا وہ، اور اس میں وہ کچھ ہم اپنا سب کچھ گروی رکھ کے آ گئے، اور اب ان کے مطالبات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے کیوں لنچ کیا، کیوں ان کے مہمان بنے، تو وہ تو حصہ مانگیں گے۔ وہ پالیسی ہماری ناکام ہو چکی۔ ہمارا ٹیرف جو ہے امریکہ بھارت کے ساتھ جو ٹیرف کا معاملہ ہے، یعنی تجارت کا معاملہ، وہ 18%، پاکستان کے ساتھ 19%، اور یورپی یونین کے جو تجارتی معاہدے ہیں وہ بھارت کے ساتھ، ہم کہاں کھڑے ہیں، 0 پہ، بلکہ مائنس پہ، اور ہماری معیشت تباہ شد ہے، کچھ نہیں ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے، اور ہماری آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے، جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں وہ ہے، اور وہ آدھی آبادی ہماری نیچے جا چکی ہے، 45%۔ اور ہمارا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، یہ سب کا سب باہر جا رہا ہے۔ 4000 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک سال میں باہر چلے گئے، یعنی کہ پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم، یہ اس کے اثرات کچھ عرصے بعد آپ کو نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں انسیکیورٹی ہے۔ آپ نے یہ جو لاٹھی گولی کی سرکار کا ایک نیا کلچر متعارف کروایا ہے کہ جو بولے اس کو اٹھا لو، جو بولے اس کو غائب کر دو، جو بولے گھر میں جاؤ، توڑو، توڑ پھوڑ کرو اور تباہی پھیلا دو۔ یہ جو آپ نے، اگر کوئی تاجر آپ سے ہے تو اس کا کارخانہ توڑ دو، کوئی دکان والا ہے تو دکان توڑ دو، کوئی گھر والا ہے تو گھر توڑ دو۔ یہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، اس کو عوام نے قبول نہیں کیا، اور اس سے ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، جبکہ مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ بندے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے پروفیشنلز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی عقل ماتم۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ شعور جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا، تو شعور جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 پیغمبر آئے، رسول آئے، وہ شعور ہی بیدار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، یعنی لوگوں کو برائب کرو، اور میڈیا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ناکام، عدلیہ مسمار کر چکے ہیں، اس کے باوجود ناکام۔ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے جو ہے وہ کھولنے کی بات کی، اور 3 حلقوں کا ریکارڈ مانگا تھا بطور الیکشن ٹریبیونل کے، 3 حلقوں کا اسلام آباد کے، تو وہ آج تک ان کو وہ نہیں دیا گیا، بلکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ڈسمس کر دیا گیا، غیر آئینی، غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ امپورٹڈ جج جناب ڈوگر صاحب نے، انہوں نے ان کو امپورٹ کیا گیا۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، پھر تاحیات استثناء عاصم صاحب نے لے لیا، تاحیات استثناء، اور تاحیات وہ اب وردی کے ساتھ جئیں گے، تاحیات تا وفات ان کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آج جو ہے وہ ٹھیک 2 سال کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ عوام کا یہ ریفرینڈم ہے، یہ عوامی ریفرینڈم ہے موجودہ ساری جعلی رجیم کے خلاف۔ عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آج انہوں نے پرامن طور پر پیسفلی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ یہ ہے وہ معاملات، اور یہ ہے وہ ساری سچویشن جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ناجائز حکمرانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے،
کیونکہ اس دوران بے شمار جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، بے شمار سزائیں سنائی گئیں، ظالمانہ سزائیں فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی ہیں، اور جو بیچارے جیلوں میں قید ہیں سیاسی کارکنان، سیاسی رہنما، ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دیا جا رہا، رائٹ آف بیل، یعنی کہ وہ درخواست کی ضمانت کی درخواست نہیں دائر کر سکتے، اپیل نہیں کر سکتے، اور جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ظالمانہ سزاؤں والے سیاسی کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کی فیملی ممبرز ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، عمران خان کو غیر قانونی غیر انسانی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی۔ یہ عجیب و غریب قسم کی فسطائیت برپا ہے، شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آگے ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، اور یہ بضد ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، لیکن عوام ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ فی الحال میں نے کہا کہ آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ یہ 5:47 ہو چکے ہیں، شام کے 5:47 ہو چکے ہیں، اور آج کا جو دن تھا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان اپوزیشن جماعتوں کے نام رہا، اور حکومتیں ناکام ہوئیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔